ٹرانسفر سے انکار پر متعلقہ جج کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ ریٹائرمنٹ کی صورت میں مقرر مدت تک کی پینشن اور مراد دی جائیں گی۔ وفاقی آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا متعلقہ جج ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 200 میں ترامیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے منظور۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق ججز کے تبادلے کا اختیار سپریم جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ ٹرانسفر ہونے والا جج دوسری عدالت کے چیف جسٹس سے سینئر نہیں ہوگا۔ صدر مملکت ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ٹرانسفر کرنے کے مجاز ہوں گے۔ پارلیمانی کمیٹی نے آئینی عدالتوں کے قیام کی شق کی منظوری دے دی۔ بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کی تجویز پر بھی مزید مشاورت کا فیصلہ۔ فاروق ایچ نائک اور چودھری محمود بشیر کی زیر صدارت قانون اور انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ زیر التوا مقدمات پر فیصلے کی مدت 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی ترمیم منظور۔ 1 سال تک مقدمے کی پیروی نہ ہونے پر اسے نمٹا ہوا تصور کیا جائے گا۔ ANP نے خیبر پختونخوا کا نام بدل کر پختونخوا رکھنے کی ترمیم پیش کر دی۔ صوبے کا نام تبدیل کرنے کی تجویز پر حکومت نے کل تک کا وقت مانگ لیا۔ MQM کے بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ سے متعلق ترمیم پر اتفاق ہو گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم بل کی سینٹ سے کل منظوری لی جائے گی۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آئینی ترمیم پر اکثریتی رائے کا مطابق فیصلہ ہوگا۔ ستائیسویں آئینی ترمیم میں وزیراعظم کو استثناء دینے کی ترمیم واپس۔ وزیراعظم شہباز شریف نے استثناء سے متعلق ترمیم واپس لینے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ استثناء کی ترمیم کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ منتخب وزیراعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیراعظم کے استثناء کی ترمیم سینٹ میں پیش کی۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کمیٹی اجلاس کے دوران وزیراعظم کے استثناء کی ترمیم واپس لے لی۔ چیئرمین کمیٹی فاروق ایچ نائک نے وزیراعظم کے استثناء کی ترمیم واپس لینے کے فیصلے کو سراہا۔ صدر کے تاحیات استثناء بارے معاملہ بھی زیر غور۔ آج اجلاس میں بہت سے امور پر اتفاق رائے کر لیا گیا۔ کوشش کی جا رہی ہے ساری چیزیں متفقہ طور پر ہوں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ تمام چیزیں سینٹ میں پیش ہوں گی۔ PTI جتنا پارلیمنٹ سے دور جائے گی اتنا سیاست سے مائنس ہوگی۔ محمود اچکزئی پارلیمان کا حصہ ہیں تو اس سے دوڑے نہیں۔ جن کے پاس 80 سیٹیں ہوں اور اپنا اپوزیشن لیڈر نہ ہو اس پر کیا بات کی جائے۔ کسی کی دھونس دھمکی سے 27ویں ترمیم منظور ہونے سے نہیں رکے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ صدر اور دیگر عہدوں کے لیے استثناء سے متعلق فنکشنز مختلف ہیں۔ اتحادی جماعتوں کی تجاویز پر غور ہوگا۔ وزیراعظم سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے متحرک اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج عشائیے اور کل ناشتے پر بلا لیا۔ وزیراعظم 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق اعتماد میں لیں گے۔ کابینہ میں 27ویں ترمیم کی منظوری پر وزیراعظم اتحادی جماعتوں کے شکر گزار کہا۔ تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان اور رہنماؤں نے آئینی ترمیم کے مسودے کی تائید کی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر نواز شریف کو بھی اعتماد میں لیا۔ سیاسی اور معاشی استحکام کی بدولت ملک درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ PTI نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ دفن ہونے جا رہی ہے۔ آئین میں چھیڑ چھاڑ عمارت کی بنیاد ہلانے کے مترادف ہے۔ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ آزاد ہونی چاہیے۔ آئینی توازن بگڑنے سے پورا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ آئینی ترمیم کی منظوری جعلی پارلیمنٹ کے اختیار نہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے مزید کہا کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے۔ PTI اس ترمیم کی کھل کر اور بھرپور مخالفت کرے گی۔ سینیٹر حامد خان بولے 27ویں آئینی ترمیم آئین کو دفن کرنے کی کوشش ہے۔ اس آئینی ترمیم سے آئینی اور عدالتی نظام تباہ ہو جائے گا۔ اپوزیشن اتحاد کا 27ویں ترمیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ محمود خان اچکزئی نے آئینی ترمیم کو ملک کی بنیادوں پر حملہ قرار دے دیا۔ چیئرمین آئین تحفظ پاکستان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج سے تحریک شروع کر دی ہے۔ ہمارا نعرہ ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے ہوگا۔
فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا اشرافیہ اپنے مفادات کے لیے آئین میں ترمیم کر رہی ہے، نئی ترامیم مضحکہ خیز طریقے سے لائی جا رہی ہیں۔ سینیٹر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کی تفصیلات ہولناک ہیں۔ یہ ترمیم ہر حوالے سے غلط اور شرمناک ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا رد عمل ایکس پر بیان میں کہا کہ یہ نظام انصاف پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جمہوریت کیا گل کھلائے گی؟ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت کرنے والے عوام کے سامنے جواب دہی نہیں سمجھتے۔ اگر ججز کی تعیناتی کا اختیار پارلیمنٹ میں آیا تو اس میں برا کیا ہے؟ ججز کی تعیناتی اور مواخذہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا تو پارلیمنٹ معتبر ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا خطاب، کہا کہ سیم پیج پر سب آ جائیں تو اپوزیشن والے کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ آئینی ترامیم کا حامی ہوں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کے منافی کوئی قدم نہیں اٹھائی۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روزہ توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں پر پابندی برقرار۔ صوبے بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی ممنوع قرار۔ اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر پابندی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کابینہ اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ جرگے کی تجاویز ایپیکس کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی زیر صدارت پبلک سروس کمیشن سے متعلق اجلاس۔ جنوری 2026 میں پروونشل مینجمنٹ سروس کی نئی اسامیوں کا اعلان یقینی بنانے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے قانون کو روندا گیا ہے۔ جب سے آیا ہوں میری کردار کشی کی جا رہی ہے، بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا BRT پشاور کا دورہ، اسٹیشن سے ٹکٹ لے کر شہریوں کے ساتھ بس میں سفر کیا۔ چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب احمد شیرپاؤ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے سیکورٹی فورسز بارے بیان پر رد عمل، کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان نفرت انگیز ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان کی وضاحت بھی درست نہیں۔ سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ جعلی کال سینٹر سے 25 کروڑ روپے رشوت لینے کا الزام۔ NCCIA کے 13 افسران کے خلاف مقدمہ درج۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر سمیت 9 سینئر افسر مقدمے میں نامزد۔ مقدمہ FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد میں درج کیا گیا۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں مطلع برآلود دستور کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کے ڈیرے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر، AQI 166 ریکارڈ۔ رحیم یار خان فیصل آباد اور قصور بدستور آلودگی کی لپیٹ میں۔ شامی صدر احمد الشرع امریکہ پہنچ گئے۔ کسی بھی شامی صدر کا 1946 کے بعد امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ احمد الشرع کل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ شامی صدر کی امریکی فوجیوں کے ساتھ باسکٹ بال کھیلنے کی ویڈیو وائرل۔ امریکی ریاست کینٹکی میں کارگو طیارہ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی۔ کارگو طیارہ کینٹکی میں لوئیویل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتے ہی کریش کر گیا تھا۔ حادثے کے بعد متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ امریکی ایویشن حکام نے کارگو طیارے کے تمام ماڈلز کو گراؤنڈ کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں پولیس کے تعاقب پر ڈرائیور نے کار شہریوں پر چڑھا دی۔ 4 افراد ہلاک، 13 زخمی۔ ہلاک افراد ایک کلب کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔